اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ میں آپ دوستوں کے ساتھ حدیث نبوی شیئر کرنے لگا ہوں، خود بھی سنیں اور آگے بھی فارورڈ کریں، انشاءاللہ ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت سے قبر میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھے جانے کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر کہتے ہیں، تو اس شخص کو یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر مومن ہو تو کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا، اگر تو ایمان نہ لاتا تو جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نیک اعمال کے سبب اس کے بدلے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے، پس وہ دونوں کو دیکھتا ہوگا، اور اگر منافق یا کافر ہو تو اس سے پوچھا جائے گا، تو اس شخص یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا، تو نے نہ جانا اور نہ پڑھا۔ اسے لوہے کے گرد سے مارا جائے گا تو وہ شدت تکلیف سے چیختا چلاتا ہے، جیسے سوائے جنات اور انسانوں کے سبب قریب والے سنتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سورج گرہن کے روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں نے اپنی اس جگہ پر نہ دیکھ لیا ہو، یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا۔ دجال کے فتنے جیسی آزمائش یا اس کے قریب تر کوئی شے۔ راوی کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سی بات فرمائی، تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا جانتا ہے؟ جو ایمان والا یا یقین والا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم نے ان کی بات مانی، ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی۔ اسے کہا جائے گا، آرام سے سو جا، ہمیں معلوم تھا کہ تو ایمان والا ہے۔ اگر وہ منافق یا شک کرنے والا ہوگا، راوی کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سی بات فرمائی، تو کہے گا، مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا وہی کہہ دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا فرمایا، تم میں سے کسی ایک کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں، اس عظیم ہستی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا، پھر اس کی قبر کو لمبائی چڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے آرام سے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں واپس جا کر گھر والوں کو بتاؤں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، جیسے گھر والوں میں سے جو اسے محبوب ترین ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز محشر اسے اس کی خواب گاہ سے اٹھائے گا، اور اگر وہ شخص منافق ہو تو سوالات کے نتیجے میں کہے گا میں نے ایسا ہی کہا جیسا میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نہیں جانتا وہ صحیح تھا یا غلط۔ پس وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم ایسا ہی کہو گے۔ پس زمین سے کہا جائے گا کہ اس پر مل جا، بس وہ اس پر اکٹھی ہو جائے گی یہاں تک کہ ایسی پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جائیں گی۔ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے والدین پر رحمت فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔